بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں عورتوں کو کوسنے نہیں بیٹھا، لیکن اپنی بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے؟ عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا ہے۔ آج بیٹیوں کا حال یہ ہے، اب بیٹیاں قرآن کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں حدیث کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں دین کہاں پڑھتی ہے؟ یہ تو گانے سنتی ہے، یہ تو سیریل دیکھتی ہے، یہ تو فلمیں دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر! قوم کی جو بیٹی بالغ ہونے سے پہلے سیریلوں میں بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے گی، قوم کی جو بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر فلموں میں زنا کے مناظر دیکھے گی، پھر وہ گندگی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ جرائم نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جب اللہ کے دین کو تم پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملے۔ اور آپ جانتی ہیں یہ سیریل اور گندی فلموں کا نتیجہ ہے کہ بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہیں، معاشرہ اس کو دھتکار دیتا ہے، پھر وہ ایک دو بچوں کا باپ بن کر کے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیتا ہے، پھر جب وہ لوٹ کر آتی ہے تو نہ ماں باپ قبول کرتے، نہ بھائی قبول کرتے، نہ خاندان قبول کرتا ہے، اور وہ ظالم تو دھوکہ دے ہی چکا ہے۔ علم کی بات چل رہی ہے، رسول اللہ کی نواسی، جس طرح سے امام حسن کے کان میں، امام حسین کے کان قرآن اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سیدہ زینب پاک کی ذات ہے۔ صرف 7 سال کی عمر میں سیدہ زینب نے حافظ قرآن کیا تھا، آپ قرآن کی حافظہ تھی۔ اللہ اکبر! آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اللہ اللہ، سیدہ زینب نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کیا ہے، اور قرآن کی اکثر صورتیں آپ نے اپنی امی سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر! اور قرآن کا سب سے پہلے درس دینے کا کام کوفہ کی سرزمین پر سیدہ زینب نے کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ اللہ اکبر، عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ اور آپ مفتی 4 ملت ہے۔ اصحاب میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تو لوگ کہتے چلو ام المومنین کی بارگاہ میں ان سے پوچھیں گے۔ حیرت کی بات ہے، مردوں کا علم اختلاف اگر کسی کا قول فیصل کی حیثیت سے ختم کرتا ہے تو اسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ عورتوں کے پاس علم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، امام جعفر صادق کی بہو ہے، امام جعفر صادق کی بہو ہے، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی، ان کو دنیا نفیسۃ العلم کہتی ہے، اور ان کو نفیسہ مصری بھی کہا گیا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی، اور جب مصر آئی ہے اور امام جعفر صادق کے علم کی خیرات جب بانٹنے کے لیے بیٹھی ہے تو میری بہنوں آپ کو حیرت ہوگی، حضرت نفیسۃ العلم جسے نفیسہ مصری کہتے ہیں، جب پردے میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دیتی تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے مجتہد مطلق حضرت سیدنا امام شافعی جیسے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے یہاں اسلام میں عورتیں ایسی تھی کہ اتنے بڑے بڑے مرد جو ہے عورتوں کے پاس آ کر کے اسلام حاصل کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے، اسلام کا علم حاصل کرتے تھے۔ پردے کے پیچھے سے گویا کہ نفیسۃ العلم نے، نفیسہ مصری نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ میری بہنوں آج وہ کہاں گیا معاملہ؟ آج تو عورتوں کا مطلب زیورات سے محبت، عورتوں کا مطلب نئے کپڑوں سے محبت، عورتوں کا مطلب شادیوں میں شرکت سے محبت، عورتوں کا مطلب بازار میں گھومنے سے محبت، عورتوں کا مطلب جو ہے وہ فلموں سے محبت۔ عورتوں کو دین سے تعلق کیا رہ گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں عورتوں کو کوسنے نہیں بیٹھا، لیکن اپنی بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے؟ عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ مجھے بتاؤ کیا کر رہی ہو اپنے دین کے لیے، کیا کر رہی ہو اپنے اسلام کے لیے؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات،
जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। लेकिन साथ ही हुजूर ने यह भी फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा है। मुझे बताओ, आज नमाज से कोसों दूरी, मजहब से कोसों दूरी, इसलिए जामियातुल मुस्तफा का क़याम इसलिए अमल में आया है ताकि भूले हुए सबक को याद दिलाया जा सके, भूले हुए सबक को याद दिलाया जा सके, बच्चियों को इल्म का जेवर दिया जा सके, बच्चियां इल्म हासिल करें, पुराना दौर दोहराएं, पुरानी तारीख याद दिलाएं। लोग कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। दुनिया आज कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1450 साल पीछे है दुनिया इस्लाम से। दुनिया आज कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1450-1500 साल पहले बेटी बचाकर भी बता दिया और बेटी पढ़ाकर भी बता दिया। अल्लाह के रसूल ने बेटी बचाया तो ऐसे बचाया कि बेटियां उनके आने से पहले जिंदा दफन होती थी, मगर उनके आने के बाद बेटियों को दफन नहीं किया गया, बल्कि बेटियों को माथे का झूमर बनाया गया। अगर आज दुनिया में कोई भी मजहब का आदमी बेटी चूमता है तो ये सदका है मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का, ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है।